نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کو الحسنین اسلامک سینٹر کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا سوال بڑا اہم سوال ہے، بہت ہی پیچیدہ سوال ہے۔ اس سوال کے ذریعے سے آپ حضرات کی بھی بہت ساری کنفیوژن دور ہوں گی۔ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا نفلی صدقات قریبی رشتہ داروں کو دیے جا سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ سب سے افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ تیسری بات یہ کہ والدین کے اوپر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، بیوی بچوں کے اوپر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، کیا یہ بھی صدقہ ہے؟ ان تمام باتوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملنے والا ہے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ صدقہ کہتے کس کو ہیں۔ صدقہ اس مال کو، اس عمل کو، اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ دیکھو، ایک ہوتے ہیں صدقات نافلہ یعنی نفلی صدقہ، ایک ہوتا ہے صدقات واجبہ، اس کو ہم زکوٰۃ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ زکوٰۃ اور نفلی صدقہ، ان دونوں کے درمیان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان کیے ہیں، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صدقات واجبہ کے مصارف کو بیان کیا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کو ادا کرنے سے پہلے اس کے مستحق کو ڈھونڈنا ضروری ہے، لیکن جو نفلی صدقہ ہم عام طور پہ دیتے ہیں، اس کے لیے کسی مستحق کو ڈھونڈنا ضروری نہیں ہے۔ آپ امیر کو بھی دے سکتے ہیں، غریب کو بھی دے سکتے ہیں، مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مال آپ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے، اور جبکہ دوسرا مال جو آپ اپنے بچوں پہ، بیوی پہ استعمال کرتے ہیں، اس کا بھی صدقے کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ کا مال آپ اپنے دادا کو، اپنی ماں کو، نانا کو، باپ کو، اصول فروع کو نہیں دے سکتے، اور نفلی صدقہ آپ ان تمام حضرات کو دے سکتے ہیں۔ اب کنفیوژن یہ ہے کہ صدقے کے لفظ سے عام طور پہ، چونکہ یہ بر صغیر کے ہم لوگ ہیں، ہم عجمی لوگ ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کتنی منحوس چیز ہے، یا خدا نہ خواستہ ماں کے اوپر جو مال خرچ کیا جائے کیا وہ بھی صدقہ ہے، یا بیوی بچوں کے اوپر جو مال خرچ کیا جائے وہ بھی صدقہ ہے۔ تو جناب، میں نے آپ سے عرض کیا کہ سب سے پہلے آپ صدقے کی ڈیفینیشن کو پڑھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صدقہ کہتے کسے ہے۔ اب انشاءاللہ ریفرنسز کے ساتھ، حوالہ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو آپ کی یہ ساری کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا، صدقہ ہر وہ عمل ہے، صدقہ ہر وہ کام ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر کیا جاتا ہے۔ آپ پہ ضروری نہیں ہوتا، زکوٰۃ تو ضروری ہے نا، اللہ کی طرف سے فرض ہے، نہ ادا کرنے پہ پکڑ ہے، لیکن صدقہ ایسا کام، ایسا مال، ایسا کام جو آپ پہ ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، آپ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ کام صدقہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَعْجَلُ فِي امْرَأَتِكَ۔ مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی چیز خرچ کرتے ہو وہ صدقہ ہے، حتیٰ کہ اگر آپ اپنی بیوی کے منہ کے اندر کھانے کا لقمہ، کسی چیز کا لقمہ ڈالتے ہیں اور اس سے مقصود اللہ کی رضا ہو، تو یہ بھی کام صدقہ ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی اجر کی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انفق الرجل علی اہلہ یحتسبها فہو لہ صدقۃ۔ انسان اپنے بچوں پہ، اپنی بیوی پہ جو مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔
اب آئیے گا ذرا، آپ نے ارشاد فرمایا افضل الصدقۃ ان تشبعک بدن جائعا، کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ وہ بھوکا بھائی بھی ہو سکتا ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، مسافر بھی ہو سکتا ہے، یتیم بھی ہو سکتا ہے، مسکین بھی ہو سکتا ہے، راہ گزر بھی ہو سکتا ہے، قریبی بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بھوک کی حالت میں کسی کو بھی کھانا کھلانا یہ بہترین صدقہ ہے۔ ایک دوسری حدیث آپ نے ارشاد فرمایا ان من المعروف ان تلقا اخاک بوجہ طلق، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ ملنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، فرمایا یہ صدقہ ہے۔ اور ایک حدیث تو بڑی مشہور ہے، آپ میں سے اکثر نے سنی ہوگی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کانٹا ہٹا دیا، پتھرتا ہٹا دیا، کوئی جگہ ٹوٹی ہوئی تھی، خراب تھی، وہاں پہ نشاندہی کر دی۔ عام طور پہ جب بارش ہو رہی ہو تو گٹر کھلے ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی چیز لگا دی جاتی ہے، کوئی گر نہ جائے، تو کسی بھی تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، نقصان سے بچانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ صدقے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا، چاہے وہ کوئی عمل ہو، چاہے وہ کوئی کھلانے والا کام ہو، چاہے وہ کوئی عمدہ گفتگو ہو، چاہے وہ کسی سے خوش اسلوبی کی ملاقات ہو۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو بھی کام کیا جائے گا اس کے اوپر صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور صدقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ خدا نخواستہ کوئی بلائیں آپ کے پیچھے لگ جائیں گی، یا بندہ اس میں سمجھے کہ یار اوہو یہ تو مال صدقے کا ہے، تو یہ بھئی ایسی بات نہیں ہے۔ صدقے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا گیا، اللہ پاک اس کے اوپر صدقے کا ثواب، مطلب کہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ جو کام کیا گیا اس کا اجر اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا، بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا، دوستوں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، ان تمام حضرات پہ، امیروں پہ، غریبوں پہ خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، لہٰذا اس پہ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کی کنفیوژن دور ہو چکی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی کسی قسم کا سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ نفلی صدقے کی ہوئی ہے، یہاں پہ زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوئی۔ جو معیوب سمجھا جاتا ہے وہ زکوٰۃ کو سمجھا جاتا ہے۔ نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اور کسی ٹائم پہ بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔